فرماتے دین ادب کے راستے سے آتا ہے اور بے ادبی کے راستے سے نکلتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہے، وہ فرماتے مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال پڑھایا اور 20 سال میں 18 سال انہوں نے مجھے ادب سکھایا اور 2 سال پھر علم سکھایا۔ آخری عمر میں ان کے شاگرد فرمایا کرتے تھے کہ کاش یہ 2 سال بھی مجھے ادب سکھانے پہ لگا دیتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ادب ہو آٹے جتنا، علم ہو نمک جتنا، پھر یہ علم چل جائے گا۔ ادب بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس محفل کے ادب کا اور طلب کا تقاضا یہ ہے کہ محفل کو بیچ میں نہیں چھوڑنا۔ دیکھیں استغنا کے ساتھ آنا کہ بس میں نے جو بھی بات ہوگی میں نے فلانے ٹائم پہ اس محفل کو چھوڑنا ہے۔ کسی کا کوئی تقاضا ہو، کوئی عذر ہو، وہ الگ بات ہے، انسان کمزور ہے، لیکن بغیر عذر کے، بغیر اس کے ویسے محفل کو چھوڑ جانا یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ تو ایک تو یہ عرض ہے کہ یہ نیت تو ہر ساتھی کر لے کہ انشاءاللہ میں آخر تک بیٹھوں گا۔ آخر میں فرشتہ ایک اعلان کرتا ہے، بہت بڑا اعلان ہے اگر ہم اس کو سمجھے، کہ فرشتہ کہتا ہے تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ اور پھر اگلی بات جو وہ کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا گیا۔ یہ محفل کے آخر میں ہے، بیچ میں اٹھنے والے کے لیے اعلان نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ساتھی صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مجمع سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ انشاءاللہ اس کے مجمع کے ساتھ جڑ کے بیٹھیں گے، جس ساتھی کے سامنے خالی جگہ اس کو پر کر دے۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں ہماری بات سننے کے لیے قریب سے قریب آؤ، سمجھنے کے لیے دور سے دور جاؤ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ ہدایت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز اللہ پاک کے خزانوں میں نہیں ہے۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ پاک نے اس ہدایت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی نبی، کسی ولی، کسی صحابی، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھا۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پرانوں کے جوڑ کے موقع پہ فرما رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب سے کتنی محبت تھی اور کتنا تعلق تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی کتنی طاقت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم اب اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ چلے، ایک تجلی کو برداشت نہ کر سکے، گر کے بے ہوش ہو گئے۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر آپ کے قلب اطہر نے تجلیات ربانی کو براہ راست برداشت کیا ہے، اس قلب کے اندر کتنی طاقت ہوگی۔ اور مفتی صاحب فرما رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور لگایا ہوگا، روحانی لحاظ سے کتنی طاقت لگائی ہوگی کہ میرا چچا کلمہ پڑھ لے۔ جب ان کے وفات کا وقت تھا، لیکن آخری بول کیا تھا حضرت ابو طالب کا کہ میں ملت عبد المطلب پہ یعنی کفر پہ جا رہا ہوں، بغیر ایمان کے چلے گئے۔ اور دوسرا ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ رضی اللہ عنہ، فتح مکہ کے موقع پر کچھ لوگ ایسے تھے جن کی معافی کا اعلان نہیں، جن کو معافی نہیں تھی، ان کے بارے میں یہ حکم تھا کہ اگر ان میں سے کسی کو خانہ کعبہ کے پردوں میں لپٹا ہوا بھی دیکھو پھر بھی ان کی گردن مارو۔ ان میں اور بھی تھے، اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور بھی تھے رحمت للعالمین، جنہوں نے ہند جیسی عورت، حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبانے والی عورت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی کتابیں دیکھ لے، کسی کی لاش پہ ہچکیاں لے لے کے نہیں روئے سوائے حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ہندہ کو معاف کیا، ان 20 بندوں کی معافی نہ تھی، جس میں ایک عبدالعزہ بن خطل تھا، یہ غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، گستاخ رسول تھا،
साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इब्न खतल तो गिलाफ काबा में लिपटा हुआ माफी मांग रहे। फरमाया, इधर ही गर्दन मारो, इसको बाहर भी ना निकाल। इनमें एक अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा, ये भी एक आदमी थे। कितना बड़ा जुर्म होगा उसकी तफसील में नहीं जाते। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के रज़ाई भाई भी थे और इनके करीबी रिश्तेदार भी थे। फतह मक्का के मौके पे पता चला मेरी माफ़ी नहीं है, ये छुप गए और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को ढूंढते फिर रहे थे। उनको ढूंढा और कहा, मेरे लिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन तलब कर ले, मैं ईमान लाने के लिए तैयार हूँ, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पे बैत करने के लिए तैयार हूँ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अब्दुल्ला बिन अबी सरा को इनको लेके आए, कहा, या रसूलल्लाह, ये अब्दुल्ला बिन अबी सरा है, माफ़ी मांगता है, बैत कर ले इनको, ये इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार है। 3 मरतबा फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बैत फरमाया, इस्लाम कबूल कर लिया और बाद में बहुत अच्छे मुसलमान साबित हुए, बड़े मनाक़िब है उनके। जब वो चले गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके इर्द गिर्द जाननिसार सहाबा बैठे हुए थे। सहाबा से फरमाने लगे, जब ये मेरे पास आ गए, इनको लाया गया, तुम में कोई भी ऐसा न था, जब मैंने सुकूत फरमाया कि इसकी गर्दन मार देता, गर्दन उड़ा देता। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप कनखियों से, आंखों से कोई इशारा करते, हमें क्या पता था, हम इसकी गर्दन उड़ा देते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि नबी की शान के ये खिलाफ है कि ये आंखों से और कनखियों से इशारे करें। मेरे भाइयों, वहाँ पे नबी की चाहत है कि इस्लाम कबूल कर ले, हिदायत पे आ जाए, बग़ैर हिदायत के चले गए। यहाँ पे नबी की चाहत है कोई इसकी गर्दन मारे, आसमानों में इरादा है कि इसको हिदायत मिले, अल्लाह पाक ने उनको हिदायत दी। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसको चाहेंगे हिदायत उसको नहीं मिलेगी, जिसको अल्लाह चाहेंगे हिदायत मिलेगी। ये हिदायत, ये इतनी कीमती चीज़ है। हम जब नमाज में मांगते हैं ना, अल्हम्द शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक जवाब देते हैं, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। आगे जब बंदा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह पाक फरमाते मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। मालिक यौमिद्दीन, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। इसके बाद जब आगे बढ़ता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह पाक फरमाते हैं ये मेरे और बंदे के दरमियान है, मेरा बंदा जो मुझसे मांगेगा मैं अता करूँगा। करीम रब है, कितने करीम है। देखिए, हमें फिर भी नहीं छोड़ा, फिर भी हमारी तालीम, हमारी तरबियत अल्लाह पाक ने फरमाई कि ठीक है, मैं तो जो मांगोगे अता करूँगा, लेकिन मांगने की चीज़ मुझसे क्या है। जैसे एक बच्चा बादशाह के पास चला जाए तो बच्चे को पता नहीं होता, बच्चा जलेबी मांगेगा, बादशाह से जलेबी मांगने की चीज़ नहीं है। अल्लाह पाक ने इस इंसान की, इस मुसलमान की, इस ईमान वाले की यहाँ पे भी तरबियत की है कि मुझसे मांगना है, लेकिन कौन सी चीज़ मांगो। मेरे ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ हिदायत है, मुझसे हिदायत को मांगो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, मुझे उस रास्ते पे चला जो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है। ये हिदायत इतनी कीमती चीज़ है, इसके मांगने की तालीम अल्लाह पाक ने इस मुसलमान को, इस बंदे को फरमाई। और ये इतनी कीमती चीज़ है हिदायत, इतना अल्लाह पाक का इतना बड़ा इनाम है, अल्लाह पाक का इतना बड़ा करम है। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह पाक हम सबको नसीब करे, हमारे अहल व अयाल को, हमारे नस्लों में से, पूरी उम्मत में से किसी को अल्लाह पाक हिदायत से महरूम न रखे।
ہدایت جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کی نعمتیں دیکھیں گے اور جنت کے حور و غلمان دیکھیں گے اور جنت کے وہ شراب کے پیالے دیکھیں گے اور شراب کی نہریں دیکھیں گے اور جنت کی نعمتیں وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وہ جب وہ غلمان دیکھیں گے جیسے ہوں گے ایسے جیسے لڑکتے ہوئے موتی، اور جب وہ میوے دیکھیں گے اور وہ تو بتو پھل لگے ہوئے میوے اور جنت کے پرندے اور کیا کیا چیزیں وہ نعمتیں جب دیکھیں گے تو جنتیوں کا پہلا بول ہوگا، بے ساختہ پکار اٹھیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یا اللہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت کو پا نہیں سکتے تھے۔ اپنے عقل سے اپنے فہم سے کوئی کہے میں اپنے عقل سے اللہ تک پہنچا نہیں، یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک کا فضل ہے جس کے اوپر ہو جائے، اور یہ ہدایت اس کو اللہ پاک نے محنت کے ساتھ جوڑا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ مولانا خورشید صاحب مدظل العالی فرما رہے تھے اس آیت کی تفسیر میں کہ جو ہمارے راستوں میں، اللہ پاک فرماتے جو ہمارے راستوں میں محنت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ہدایت کا ایک راستہ نہیں، اس کے لیے سبلنا، اس کے لیے ہدایت کے انگنت راستے ہم کھول دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت کہ ایمان یہ رائی کے ذرے کے برابر کا ایمان، رائی کا ذرہ علماء فرماتے وہ ذرہ جو مزید دو حصوں میں تقسیم نہ کیا جا سکے، اس کو سائنسدان ایٹم بولتے ہیں۔ یہ اتنا معمولی ذرہ ہوتا ہے، سوئی کی نوک کے اوپر ایسے 10 لاکھ ذرات سوئی کی نوک کے اوپر آ جائیں گے۔ جو اتنے معمولی ذرے کا ایمان لے کے آ جائے اس کو اللہ پاک اس ایمان کی برکت سے ایک دن جہنم سے نکال دیں گے اور جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ جب ایمان کی یہ قیمت کافر لوگ دیکھیں گے، حالانکہ اللہ پاک قرآن میں ایک جگہ پہ فرماتے جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک کافر ایسا کوئی کر نہیں سکتا، یہ اللہ پاک مثالوں سے سمجھاتے ہیں کہ بالفرض کر ایسا کوئی کر لے، پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر لے، پوری دنیا کو سونے سے بھر دے اور کہے یا اللہ یہ میرے فدیے میں لے لے، یہ میرے بدلے میں لے لے اور مجھے جہنم سے بچا لے، کبھی نہیں بچایا جائے گا۔ اور جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر کا ایمان ہوگا، اس ایمان کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس بنا پہ علماء فرماتے ہیں ایمان کے ایک ذرے کی قیمت خدا کی قسم سارے دنیا کی ہیرے جواہرات نہیں ہے۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی بڑھیا چیز ہے، اس لیے تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ایمان کی یہ قیمت کافر لوگ جہنم میں دیکھیں گے، وہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ کہیں گے کاش کاش ہم بھی ایمان والے ہوتے، ہم بھی مسلمان ہوتے، ہمارے پاس بھی ایمان کا یہ ذرہ ہوتا۔ اب ایمان کو کامل درجے پہ پہنچانا، ایمان کو اس درجے پہ پہنچانا جو مطلوب ہے و مقصود ہے، اس کے لیے ایمان کی محنت ہے۔ فرماتے ہیں ایمان دعوت کے راستے سے بنتا ہے، اور ایمان فرمایا ایمان دعوت سے بنتا ہے، اور ایمان ماحول سے بچتا ہے، اور ایمان قربانی سے پکتا ہے، اور ایمان ہجرت سے پھیلتا ہے، اور ایمان کمزور ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایمان کمزور ہوتا ہے، بد نظری سے کمزور ہوتا ہے، اور عورتوں کے ساتھ کثرت اختلاط سے کمزور ہوتا ہے، اور بے وقوف اور نادان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے سے کمزور ہوتا ہے، اور مردہ لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کمزور ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مردہ لوگوں سے کون لوگ مراد ہے؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نے اکڑ پیدا کی ہو، تکبر پیدا کیا ہو، یہ مردہ لوگ ہیں، دل بھی مر جاتے ہیں۔ کسی نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت آپ بیان کرتے ہیں، آپ واز کرتے ہیں، آپ کے واز کا، آپ کی نصیحت کا، آپ کے بیان کا ہمارے دلوں پہ کچھ اثر نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے دل سو گئے۔ فرمایا تمہارے دل سو نہیں گئے، تمہارے دل مو گئے، تمہارے دل مر گئے۔ دل بھی مر جاتا ہے، فرمایا دل بھی مر جاتا ہے، دل کو 3 جگہوں پہ تلاش کرو، اگر وہاں پہ تمہارا دل نہ لگے تو تیرا دل مر گیا ہے۔ ایک اللہ کی یاد کی محفل ہے، اس محفل میں تیرا دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ تنہائیوں میں اللہ کے ذکر میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اور قرآن کی تلاوت میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اگر ان 3 جگہوں پہ دل نہ لگے تو تیرا دل مر گیا، اللہ سے دوسرا دل مانگ لے۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں گلوبل اٹیک، کہتے دل کی 3 مین آرٹریز ہے، یہ تینوں بند ہو جائے تو وہ کہتے گلوبل اٹیک ہو گیا۔ یہ جسمانی لحاظ سے گلوبل اٹیک، وہ روحانی لحاظ سے گلوبل اٹیک، اس دل پہ گلوبل اٹیک ہو گیا۔ اب دوستو بھائیو، اس دل کو زندہ کرنا، اس ایمان کو بنانا، اس کے بار بار اللہ پاک کی بڑائی کو بولنا ہے، تنہائیوں میں سوچنا ہے۔ جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددو ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ اکثر من قول لا الہ الا اللہ، یہاں پہ محدثین فرماتے، یہاں پہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا اکثر من ذکر لا الہ الا اللہ، بلکہ اکثر من قول لا الہ الا اللہ۔ یہاں پہ اگر ذکر ہوتا محدثین علماء فرماتے پھر تو یہ مراد تھا کہ بس لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاؤ، ایمان کی تجدید ہے۔ فرمایا ذکر نہیں، قول لا الہ الا اللہ سے کہ تنہائیوں میں لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاؤ، اور مجمع میں لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو بیان کر لو کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ پاک کرنے پہ آ جائے، خدا کی قسم ساری دنیا کے انسان مل جائے پھر کچھ کر نہیں سکتے، اور اللہ پاک نہ کرنے پہ آ جائے، سارے دنیا کے انسان کرنا چاہے وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ فرعون کتنی بڑی طاقت، کتنی بڑی حکومت، اندازہ لگا لے کتنی اس کی طاقتور حکومت تھی، کتنا پاورفل تھا۔ 70,000 بچوں کو ذبح کیا، 70,000 بے گناہ معصوم بچوں کو ذبح کیا۔ اس کے خلاف کوئی ہڑتال، کوئی اسٹرائک، کوئی بغاوت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنا مضبوط حکومت تھی اس کی۔ اور چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو تو اللہ پاک کے پاس، اللہ پاک تو کرنے پہ قادر ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھایا زندہ، اور کیا قرب قیامت پہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو بھی پہاڑوں پہ اٹھا سکتے تھے کہ پھر جب جوان ہو جائے تو آ جاتے۔ جیسے یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا، موسیٰ علیہ السلام کو جب والدہ نے دریا میں ان کے صندوق کو ڈالا تو وہ مچھلی کھا لیتی اور پھر مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک جوان کر دیتے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اندر حفاظت کی، نہیں، پھر تو بات ہوتی، پھر تو اگلا کہتا کہ فرعون کے ہاتھ لگا نہیں، اس لیے یہ بات ہوئی۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ پاک کے ارادے کا نام موجود ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جس چیز کا اللہ پاک ارادہ فرما لے اس کو فرماتے کن ہو جا فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے ارادے کا نام موجود ہے۔ اللہ پاک نے جو چاہا۔ فرعون کیا چیز ہے جو اپنی سانس اندر لینے میں اللہ کے حکم کا محتاج، سانس باہر نکالنے میں اللہ پاک کے حکم کا محتاج،
چھوٹا پیشاب بند ہو جائے، اس میں اللہ پاک کے حکم کا محتاج۔ یہ کمزور انسان جس کو اللہ پاک نے ضعیف کمزور پیدا کیا، اتنا کمزور کہ مکی کوئی چیز اس سے لے کے چلی جائے یہ مکی سے اپنی چیز واپس لے نہیں سکتا، اتنا کمزور کہ اللہ پاک فرماتے کہ کیا تجھ پہ یہ وقت نہیں گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، تو قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، ایک گندے منی کے قطرے سے تو پیدا ہوا ہے۔ وہ ایک مرتبہ یزید بن مخلد بہت بڑے گورنر تھے، اس زمانے کے گورنر، یہ گورنر کا اندازہ لگا لے، وہ گورنر یہ نہیں جیسے ہمارا چھوٹا سا صوبہ، اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے گورنر ہوتے تھے۔ یہ پورا ہمارا ہندوستان اور یہ پاکستان اور یہ بنگلہ دیش اور یہ برما اور یہ افغانستان، یہ پورا گورنر خراسان کے پاس تھا۔ اور یہ جو علاقہ تھا، یہ مامون الرشید ایک مرتبہ طاہر بن حسین اس کا ایک جرنیل تھا، اس سے کسی بات پہ ناراض ہوا، لمبی بات ہے، اس کو ناراضگی میں یہ پورا علاقہ دے دیا۔ اس زمانے کے گورنر یزید بن مخلد وہ جا رہے تھے تو لوگ اس کے لیے اٹھ رہے تھے، کھڑے ہو رہے تھے، بڑا پروٹوکول تھا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، یزید بن مخلد نے کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا پہچانا؟ کہا کیسے پہچانا؟ کہا تجھے ایسے پہچانا کہ تو کل ایک ناپاک قطرہ منی سے پیدا ہوا ہے اور 2 مرتبہ تو پیشاب کے راستے سے گزرا ہے، اور کل تو جب مر جائے گا نا اور کچھ دنوں بعد اگر تیری قبر پھٹ جائے، تجھ سے اتنی بدبو پھیلے گی کہ میلوں تک تیری بدبو کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور کہا اس وقت میں تجھ میں اور ایک بھنگی میں کیا فرق ہے؟ کہا بھنگی گندگی کا ٹوکرا سر کے اوپر لے کے پھرتا ہے، تو گندگی کا ٹوکرا پیٹ کے اندر لے کے پھرتا ہے۔ کہا انسان کیا ہے؟ اگر ایمان نہ ہو، دین نہ ہو تو یہ پخانہ بنانے کی مشین ہے، سیب کھاتا ہے پخانہ بناتا ہے، کیلا کھاتا ہے پخانہ۔ یہ تو اس انسان کی ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے قیمت ہے، ورنہ کیا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فرعون جس کو بڑا غرور تھا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پہنچایا، موسیٰ علیہ السلام کو اس کی گود میں پہنچایا کہ جاؤ اس کو کچھ کرو تو صحیح۔ اب کہتے ہیں وہ لمبا واقعہ ہے، کسی کا دودھ پیتا نہیں ہے بچہ۔ اب وہ فرعون جس کو کتنی نفرت بری ہوئی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے، اس کے دل میں کتنی، یہاں پہ علماء فرماتے یذبح نہیں فرمایا یذبح، ماشاءاللہ علماء جانتے ہیں ثلاثی مزید کا صیغہ ہے کثرت کے لیے یا مبالغہ کے لیے، کہ اگر یذبح ہوتا کہ صرف ذبح کیا، یذبح یہاں پہ فرماتے علماء مفسرین کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ٹکڑے ٹکڑے، اتنی نفرت بری تھی کہ جس بچے پہ شک ہے کہ شاید یہ وہ بچہ نہ ہو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے یہ ظالم انسان۔ اس ظالم اس انسان کی گود میں پہنچایا، اور یہ انسان جب موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پی نہیں رہے، کہتے ہیں آخر میں تھک گئے اس کے وزراء، تھک گئے اس کے خدام، تھک گئے اس کے غلام، یہاں تک علماء فرماتے ان کی بیوی آسیہ بھی تھک گئی، اس کو بھی رات کو آخر میں نیند آ گئی۔ محل کے اندر ایک انسان ہے، وہ ہے فرعون، اس بچے کے لیے پوری رات جاگ کے گزار رہا ہے، جس بچے کو قتل کرنے کے لیے 70,000 معصوم بچے ذبح کیے، اس بچے کی جان نہ چلی جائے، بھوک سے مر نہ جائے، اس ٹینشن میں، اس پریشانی میں پوری رات فرعون ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوگا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ اللہ پاک کا ارادہ ہے۔ اللہ پاک جس چیز کا ارادہ فرما لے، اللہ پاک نے دیکھے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت آگ کے اندر کر لی، یہاں پہ سارے کیمسٹری کے ریئیکشن فیل ہو جاتے کہ آگ کے اندر انسان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، یہاں پہ سارا میڈیسن فیل ہو جاتا ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کی حفاظت کیسے ہو گئی۔
بغیر آکسیجن کے، بغیر روشنی کے، مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ پاک نے حفاظت کی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن کے اندر نبیوں کے واقعات یہ اللہ کے کارنامے ہیں، ان کو بیان کرو۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ اب علماء فرماتے، مفسرین فرماتے یہ نہیں تھا معاذ اللہ کہ اللہ پاک نہیں دیکھ رہے تھے، نہیں، اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ کر رہے تھے یمین کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، کہ آپ پہلے توجہ کر لے کیونکہ اگلی بات جو میں نے کرنی ہے تمہیں دکھانی ہے، تمہیں یہ شک نہ ہو جائے کہ شاید میں نے غلطی سے عصا کی جگہ پہ میں نے غلطی سے سام پھٹایا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان کو متوجہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ مفسرین فرماتے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہاتھ کو دیکھا، عصا دیکھا، یقین آیا، پھر عرض کیا یا اللہ یہ تو میرا عصا ہے اور اس کے اندر تو بڑے منافع ہے، اور اس سے میں پتے جاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، اس میں تو بہت منافع ہے میرے لیے، نقصان کی کوئی بات نہ کی، 100% نفع گنوائے، 100% نفع کی چیز کو 100% نقصان والی چیز میں تبدیل کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر اس کو پھینک دے، جب پھینکا تو 100% نفع کی چیز کو اللہ پاک نے 100% نقصان کی چیز میں تبدیل کر دیا۔ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب سام کو دیکھا، یہ خوف جو ہے، خوف یہ فطری چیز ہے، انسان کی یہ فطرت میں ہے، لیکن خوف اتنا نہ ہو کہ اللہ کے حکم پہ غالب آ جائے، اتنا خوف بھی نہ ہو کہ اللہ کے حکم پہ غالب آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، بھاگ گئے۔ مفسرین فرماتے اتنا تیزی سے بھاگے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ میری رفتار کم نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ پاک نے جب فرمایا لا تخف، فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، اور صدیق اکبر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن۔ ایک ہے خوف، ایک ہے حزن۔ جب اپنی جان پہ آتی ہے تو اس کو خوف کہتے ہیں، جب دوسرے کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے اس کو حزن بولتے ہیں۔ غار سور میں صدیق اکبر نے جب دشمن آتے دیکھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اپنی جان نچاور کرنا تو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان کی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لیے پریشان تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ فکر نہ کریں، آپ میرے بارے میں غمزدہ نہ ہو، اللہ پاک ہم دونوں کے ساتھ ہے، مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا اور آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، مفسرین فرماتے ہیں اللہ کا حکم آتے ہی سارا خوف ختم ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کو پکڑ۔ اب غالباً ابن کثیر میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پہ رومال باندھا، جو بھی کپڑا تھا، اور دم کی طرف سے پکڑنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، رومال بھی ہٹا دے، اور منہ کا راستہ، سام کی سب سے خطرناک جگہ اس کا منہ ہے، وہاں سے ڈستا ہے، فرمایا منہ کے راستے سے پکڑے، جو ہی ہاتھ لگایا سام دوبارہ عصا بن گیا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، زندہ سے مردہ کو پیدا کر دے، مردہ سے زندہ کو پیدا کر دے، رات کو دن میں تبدیل کر دے، دن کو رات میں تبدیل کر لے، گرمی میں سردی کو لے آئے، سردی میں گرمی کو لے آئے، عزت کے حال میں ذلت دے دے، ذلت کے حال میں عزت دے دے، کامیابی کے حال میں ناکام کر دے، ناکامی کے حال میں کامیاب کر دے، حکومت کے حال میں ذلیل کر دے، اور کہتے پھانسی گاٹ کے اوپر عزت دے دے۔ اللہ پاک اس سب چیزوں پہ قادر ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا اور محمد الرسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ یہ مقصد بندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ طرز بندگی ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ پاسپورٹ کی طرح ہے، اور محمد الرسول اللہ اس پاسپورٹ کے اوپر لگے ہوئے ویزے کی طرح ہے، اور لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، اور محمد الرسول اللہ اس بیج میں سے نکلنے والے درخت کی طرح ہے۔ جب دل میں آئے گا لا الہ الا اللہ،
پھر یہ جسم مجبور ہوگا. یہ پورا جسم اس دل کا غلام ہے. دھوکہ لگا ہوا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, دھوکہ لگا ہوا. ہم جب سنتوں کی بات کرتے ہیں نا تو اللہ معاف فرمائے, ہم نے سنتے بس 2-3 چیزوں کو نام ہم نے سنت سمجھ لیا. کرتا پہن لیا, پگڑی باندھ لی, داڑھی رکھ لی. ہم کہتے پھر جو مجمع میں بغیر داڑھی والا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے, اپنی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے. میں اپنی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں کہ سنت والی زندگی کس چیز کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے اوپر مر مٹنے کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت. حدیث پاک کا مفہوم ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کرنے والا کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا اتباع کیا وہ تو جنت میں جائے گا, جس نے اتباع نہ کیا وہ انکار کرنے والا ہے. جب اس دل میں بات آئے گی لا الہ الا اللہ کی, یہ جسم غلام ہے اس دل کا. جیسے ہماری عام عرف کی باتیں ہیں, کوئی مشکل بات نہیں ہے. عام عرف میں ہماری باتیں چلتی ہے. ہم کسی کو کہتے ہیں کھانا کھاتے ہو, کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا. کہتے اس کی طرف دیکھو, وہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا. یار اس کی بات تو سنو, سننے کو دل نہیں کرتا. کہتے آ جاؤ اس کے پاس چلتے ہیں, وہاں پہ جانے کو دل نہیں کرتا. یہ دل بادشاہ ہے, پورا جسم اس دل کا غلام ہے. اس دل میں جو بات آئے گی جسم غلاموں کی طرح استعمال ہوگا. یہ دل میں لا الہ الا اللہ آئے گا, اس لا الہ الا اللہ کا اظہار یہ جسم کے اوپر محمد الرسول اللہ ہے. فرماتے ہیں غزوہ بدر جو ہے یہ لا الہ الا اللہ ہے, اور غزوہ احد جو ہے یہ محمد الرسول اللہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں اتباع کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راستے پہ چلے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دن گزاری اور کیسے رات گزاری, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جب خوش ہوتے تھے کیا کرتے تھے, جب غمگین ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کبھی کسی مشرک کی آنکھ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرو. محدثین اس کی شرح میں فرماتے اس حدیث پاک کی کبھی کسی مشرک کو اپنا رہبر رہنما نہ بنانا, اپنا لیڈر نہ بنانا. خود بھی گھاٹی میں گر جائے گا, تمہیں بھی گرا دے گا. اندھیرے میں چل رہا ہے, نابینا ہے, اس کو کیا پتا. سب سے بڑے بینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے ان کا اتباع کیا وہ لوگ جن کو شتربانی نہیں آتی تھی اللہ پاک نے ان کو جہابان بنا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. اور ہم تو ہر نماز کے ہر رکعت میں ایک دعا مانگتے, یا اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا. ہر رکعت میں مانگتے ہیں, اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اللہ پاک قرآن میں دکھاتا ہے. من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو انعام یافتہ ہے. وہ انبیاء ہے, وہ صدیقین ہے, وہ شہداء ہے, وہ صالحین ہے. آج ہماری مثال اس طرح ہے, ایک آدمی سخت گرمی میں ہو اور کہے پانی پانی پانی, پھر کوئی اس کو شیشے کی گلاس میں پانی دے دے, اس کو ترس آ جائے کہ اس کو پانی پانی چاہیے, تو اس گلاس کو لے لے اور توڑ دے, پھر کہے پانی پانی پانی. پھر کوئی شیشے کے جگ میں پانی لے آئے, پھر اس جگ کو توڑ دے, پھینک دے, پھر کہے پانی پانی. تو اگلا کیا کہے گا یہ پاگل ہے, دیوانہ ہے, چیختا ہے چلاتا ہے, اس کو پیاس نہیں لگی, اس کو پیاس نہیں لگی. جب پیاس بجھانے کے لیے جس چیز میں پانی دیا جاتا ہے اس پانی کو پھینکتا ہے, اس چیز کو توڑتا ہے.
آج جب انعام یافتہ لوگ کا راستہ دکھایا جاتا ہے اس راستے پہ چلنے کو تیار نہیں. آج تو ہم رواج پہ چلنے کو تیار ہے. آج تو ہم برادری کو دیکھتے ہیں. آج تو ہم اپنے برادری کو اپنے رواج کو دیکھتے ہیں. آج ہم اپنے مزاج کو دیکھتے ہیں. فرمایا اپنی جی کی ماننی یہ طبیعت ہے, نبی جی کی ماننی یہ شریعت ہے. ہم نے اپنی جی کی نہیں ماننی, ہم نے نبی جی کی ماننی ہے. ہم نے طبیعت پہ نہیں چلنا, ہم نے شریعت پہ چلنا ہے. یہ غیروں کی زندگی, یہ غیروں کی زندگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی خوشبودار, پائیدار, ذائقہ دار, مزیدار زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. غیروں کی زندگی بدبودار اور بے جان زندگی. غیروں کی زندگی ایسی ہے جیسے پلاسٹک کی گاڑیاں دیکھی ہے, پلاسٹک کے جہاز دیکھے. اس گاڑی پہ ایک بچے کو اعتماد نہیں ہے, ایک بچے کو اطمینان نہیں کہ اس گاڑی میں کہیں چلے جاؤں گا. ایک بچے کو پتہ ہے یہ پلاسٹک کا جہاز مجھے اڑا کے کہیں نہیں لے جا سکتا, یہ پلاسٹک کا ہے. پلاسٹک کے بعض جگہوں پہ پلاسٹک کے درخت لگے ہوتے ہیں. میں ایک مرتبہ ایک جگہ پہ پلاسٹک کا درخت لگا ہوا تھا, کھجور کا تھا, پلاسٹک ہی. تو میں نے ساتھی کو کہا کتنا بڑا نادان ہوگا, کتنا بڑا بے وقوف ہوگا کہ اس درخت کو روز کھاد دینا شروع کر دے, اس میں گوڑی کرے اور اس کو پانی دینا شروع کرے اور اس درخت سے امید لگائے بیٹھے کہ اس درخت پہ کبھی پھل آ جائے گا. کیا خیال ہے پلاسٹک کے درخت پہ پھل آ جائے گا؟ قیامت تک پھل نہیں آئے گا. خدا کی قسم جس طرح یہ پلاسٹک کے درخت پہ قیامت تک پھل نہیں آئے گا, اسی طرح غیروں کی زندگی میں خدا کی قسم کی قیامت تک کامیابی کا تصور بھی نہیں ہے. یہ بیچارے خود فیل ہے. جس زندگی سے تنگ ہو کے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں, ہم اس زندگی کو فالو کر رہے ہیں. ہم نے ان کو اپنا سٹار بنایا. ہمارے سٹار کون ہے؟ صحابہ کرام ہے. وہ آسمان کے ستارے ہیں, وہ ہمارے سٹار ہے. ہم نے اللہ کے دشمنوں کو اپنا سٹار بنا لیا. اس وجہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال نہیں دیا امت کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال دیے. بلکہ جب بھی مال دینے کا موقع آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے کافروں کو بھی دیا, نو مسلموں کو بھی دیا. حنین کا موقع تھا, حنین کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح مکہ کے بعد بنی حوازن اور بنی ثقیف کے لوگ, انہوں نے کہا کہ قریش نے بزدلی کی, خانہ کعبہ کی حفاظت ہم کریں گے. انہوں نے کہا اپنے سردار کے ساتھ اٹیک کے لیے آ گئے. یہ جورانہ کے مقام پر بڑی لڑائی تھی, وہاں پر کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ہم لڑیں گے. تو خیر لمبا واقعہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مشرکین بھی چلے, ایک یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو فتح کیسے ملتی ہے, آپ کیسے اللہ کے نبی ہیں. اور کچھ کافروں کے دلوں میں یہ تھا کہ ہم کوئی موقع پالیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ حملہ کریں گے, آپ کو قتل کریں گے. کچھ اس نیت سے بھی گئے تھے. اس میں صفوان بن امیہ بھی گئے. اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رہن کے طور پہ ان سے وہ زیریں بھی لی تھی. اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ سخاوت میں ان کا خاندان بہت مشہور تھا. یہ قریش میں سب سے سخی لوگ یہ صفوان بن امیہ کا خاندان تھا. صفوان بن امیہ جب فتح اللہ پاک نے دے دی اور بہت بڑی غنیمت مسلمانوں کو ملی, مسلمانوں نے مکہ میں قربانی کی, غنیمت نہیں لی, اپنے رشتہ داری کا لحاظ کیا. نبی پاک سامنے مکہ والوں کا بڑا لحاظ کیا, ان سے مال کو غنیمت نہیں بنائے, ان کے گھروں کو نہیں. حالانکہ فاتح کو اختیار ہے, لیکن اس قربانی کا یہ بدلہ ملا کہ مکہ میں چھوڑا. اللہ پاک نے حنین میں اتنا دیا جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو وہاں پر ایک وادی بھری ہوئی تھی بکریوں سے, غالباً 4000 بکریاں تھی. صفوان بن امیہ بکریوں کو دیکھنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے مفہوم ہے, کیا خیال ہے آپ کا اس کے؟ کہا بہت بڑی. کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری بکری آپ کی ہو گئی. صفوان بن امیہ سخی کو جانتا ہے,
عام آدمی نہیں. جس طرح جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو پہچان گئے کہ جادو کس کو کہتے ہیں اور معجزہ کیا چیز ہے, اس طرح سخی سخاوت کو صفوان بن امیہ پکار اٹھا, کلمہ شہادت پڑھا, کہنے لگا اتنی بڑی سخاوت اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو ابو سفیان کو بھی دیا یہ, لیکن کسی کتاب میں کسی نے پڑھا ہے کہ ابو بکر صدیق کو بھی ایک بکری دی ہو, اس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی دی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے قریبی تھے ان کو تو اعمال دیے اور قربانی کے لیے آگے بڑھایا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا یہ کام یہ دوست کش دشمن نواز ہے, جو آنا چاہتے ہمارے پاس آ جائے. ہمارا کام دوست کش, دوستوں کو کرش کرنے والا, دشمن نواز ہے, دشمنوں کو نوازنے والا, ہمارا تو یہ کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر ایک جگہ ایسی تھی, خندق کی چوڑائی کم تھی, جہاں پہ سب سے زیادہ خطرہ دشمن کے وہاں سے تھا, تو آپ نے کیا, آپ نے وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیمہ اس جگہ پہ لگایا کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار شہید ہو تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی رشتہ دار, کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے, عباس رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, باقی خاندان کا ان سے زیادہ قریبی رشتہ دار نہیں تھا, کہ اگر کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار شہید ہو تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار شہید ہو. اگر کسی کی بچی بیوہ ہو جائے تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بیوہ ہو جائے. تو یہ کام تو دوست کش دشمن نواز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال دیے. فاطمہ رضی اللہ عنہ غلام لینے گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات فاطمہ دیے. علی رضی اللہ عنہ بکریاں لینے گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی. فاطمہ رضی اللہ عنہ 5 دعائیں بکریاں لینے گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دعائیں دی. یہ پڑھا کرے یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذا القوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. 5 دعائیں دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اعمال دیے, اور اعمال میں سب سے بڑی عمل نماز ہے. اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ نماز ہے. نماز آج تو اللہ معاف فرمائے, ساتھی کہتے ہیں جیسے آسمان سے ہم پہ پروانے اترے ہو, کہتے ہیں بس حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا, حقوق العباد. یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی پہلی میں فیل ہو جائے اور کہے پہلی میں تو میں فیل ہو گیا, مجھے 12ویں کے پرچے دے دو, میں 12ویں میں پاس ہو جاؤں گا. ایک آدمی کے دان حلوے پہ ٹوٹ جائے اور کہے حلوہ تو میں کھا نہیں سکتا, میرے دان کمزور ہے, مجھے چنے چبانے کے لیے دے دو, میں چنے چبا سکتا. یہ ایسا ہے کہ تو حقوق اللہ پورے نہیں کر سکتا. حقوق العباد کا معاملہ تو بڑا مشکل ہے, معاملات کا معاملہ تو بڑا مشکل ہے. اور دوسرا یہ, جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جب جنتی پوچھیں گے بدبختو جہنم میں کیسے آئے, سب سے پہلی بات جو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. نماز اللہ پاک کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے. کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھ رہی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی آنکھ دکھ رہی ہے؟ فرمایا ہاں, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میری امت نے چھوڑ دی. ایک بہت بڑے بزرگ فرما رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹوٹے ہوئے مکان, بغیر چھت کے مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین بیٹھے ہوئے ہیں. 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک یہ فرمایا میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا, غیروں کا گلہ نہیں, اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں معراج پہ نہیں چھوڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے, اللہ پاک نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا. علماء جانتے اس نا کے اندر ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے ساتھ ملایا, اور پہلے یاد کیا, نیکوکاروں کو الگ یاد کیا, اور بعد میں یاد کیا وعلی عباد اللہ الصالحین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں معراج میں نہیں بھولے, ہم اپنی شادی میں بھول گئے,
ہم اپنے دفتر میں بھول گئے، ہم اپنی دکان میں بھول گئے، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھول گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے۔ تو ایک یہ فرمایا میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا، دوسری بات فرمائی میری امت نے میرے دین کو گرا دیا۔ اس پہ علماء فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ 90% امت، 90% مسلمان نماز چھوڑ گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک بلڈنگ، ایک عمارت کے بنانے پہ 10 آدمی اس میں لگے ہوئے ہیں، 9 آدمی گرانے پہ لگے ہوئے ہیں، 1 آدمی بنانے پہ لگا ہوئے، یہ بلڈنگ بن جائے گی؟ یہ بلڈنگ قیامت تک نہیں بنے گی۔ 10% لوگ، 10 میں 1 آدمی نماز پڑھتے، 9 نماز نہیں پڑھتے، 9 گرانے پہ لگے ہوئے ہیں، 1 بنانے پہ لگا ہوا، یہ بلڈنگ کب بنے گی؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 50% امت نماز پہ آ جائے، کافروں کی ترقی رک جائے، مسلمانوں کا تنزل رک جائے۔ 51% ہو جائے، مسلمانوں کی ترقی شروع ہو جائے، کافروں کا تنزل شروع ہو جائے۔ کسی نے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت نماز سے روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ایک موقع پہ تو فرمایا کہ آپ نماز پڑھتے کیوں ہو؟ عرض کیا حضرت نماز تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے جنت ملے۔ فرمانے لگے جس نماز پہ تمہیں 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز پہ تمہیں دنیا سے کم از کم 10 گنا بڑی جنت کے ملنے کا یقین کیسے ہوگا؟ اور ایک موقع پہ فرمایا کہ روٹی کا معاملہ تو اللہ پاک وضو اور استنجے کے لائن کی سنتوں پہ حل کرتے ہیں، نماز تو بڑے بڑے مارکوں کے لیے ہے۔ اور پھر فرمانے لگے مقداد رضی اللہ عنہ استنجے کی سنت قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، بلوں میں سے 17 اشرفیہ نکلی، رزق کا مسئلہ تو وہاں پہ حل ہو گیا۔ کہنے لگے کہ ہمارا ان کو بلوں میں سے اشرفیہ نکلی اور ہمارا بلوں میں سب کچھ چلا گیا، بجلی کا بل، گیس کا بل، فلانا بل، ہمارا بلوں میں سب کچھ چلا گیا، ان کو بلوں میں سے نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک اسپتال میں گئے، اتنے مریض تھے کہ وہاں پہ کمروں میں جگہ نہیں، وارڈ میں جگہ نہیں، وہاں پہ باہر گیلریوں میں مریض پڑے ہوئے، ان کو ڈرپ لگے ہوئے، کوئی گنجائش نہیں۔ جیلوں میں 2000 قیدیوں کا جیل ہے، 10,000 قیدی ہے۔ ہسپتال 500 بیڈ کا ہے، 5000 مریض پڑے ہوئے ہیں۔ عدالت میں اتنے کیس لگے ہوئے جج کو کہ 50 کیس وہ سن سکتا ہے، 500 کیس اس کو لگے ہوئے، کسی کا نمبر ہی نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ 500 بندوں کے نماز کی گنجائش ہے، مسجد میں 10 بندے آئے ہوئے ہیں۔ جہاں پہ ہم اللہ پاک ہمیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں پہ ہم موجود نہیں ہے، پھر اللہ پاک نے وہاں پہ ہمیں دھکیل دیا جہاں پہ ہم جانا نہیں چاہتے۔ ہسپتال ہم سے بھر گئے، کچہریاں بھر گئی اور یہ جیل بھر گئے۔ یقین جانے آج مساجد کو آباد کر لے، کیونکہ مفسرین فرماتے، علماء فرماتے، اللہ پاک نے ایک جگہ پہ قرآن میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھنے کا ایک جگہ پہ، اور مفسرین فرماتے یہ عید کی نماز ہے، باقی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز اس کی بہت تفسیریں ہیں، تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن بعض مفسرین علماء فرماتے، علماء سے سنیں کہ اس میں اللہ پاک نے اشارہ کیا نماز کے قائم کرنے سے اپنی نماز، ایک ووٹ سے کسی کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، ایک پھول کے کھلنے سے بہار آتی ہے۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ ایسی محنت کر لو کہ محلے میں سب کو نمازی بناؤ، گاؤں میں سب کو نمازی بناؤ، پھر مسئلہ حل ہوگا۔ آج کہتے یہ بس اس کا اپنا مسئلہ، یہ جنگ کے دنوں میں کبھی کبھی ہوتا ہے، بلیک آؤٹ ہوتا ہے۔ بلیک آؤٹ کیا کہ کہتے بتیاں نہ جلاؤ کہ دشمن کے جہاز آ نہ جائے، وہ روشنی دیکھ کے کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اس جگہ کو آبادی دیکھ کے اور بم نہ گرا دے۔ پھر کہتے بلیک آؤٹ، کسی کی بتی جلتی ہوئی نظر نہ آئے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں بتی جلائے تو اس کو محلے والے چھوڑ دیں گے؟ محلے والے اس کے پاس جائیں گے، یہ بتی بجھاؤ۔ وہ اگر کہے میرا اپنا بلب، میں اپنا بجلی کا بل دیتا ہوں، میرا اپنا گھر، میرا اپنا معاملہ، محلے والے کیا کہیں گے
کہ نہیں یہ تیرا انفرادی مسئلہ نہیں ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے، تیرے بلب جلانے کی وجہ سے پورے گاؤں پہ بم گر سکتا ہے۔ کہ دشمن کا بم کیا گرے گا، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں بیماری تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ خطرناک ہے کہ 6 فٹ کے فاصلے پہ پھیلتی ہے۔ اس بیماری سے زیادہ خطرناک بے نمازی ہے کہ اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ مولانا احسان صاحب مدیض العلی ایک مرتبہ جوڑ کے موقع پہ فرمانے لگے، کسی کے علاقے میں 100% نمازی ہے، تو وزیرستان کے کچھ علاقوں کے لوگ کھڑے ہو گئے تو فرمانے لگے شکر ہے ان کے علاقوں میں کوئی منحوس مسلمان نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ بے نمازی منحوس ہے، اس کی نحوست پھیلتی ہے، لیکن یہ تو اللہ کے وعدوں کا یقین ہوگا تو پھر پتہ چلے گا، پھر اپنے گھر میں بے نمازی ہوگا اور ہمیں کھانے میں مزہ آئے گا، اور پھر اپنی نماز کو ہم درست کریں گے۔ اپنی نماز پہ جب مسائل کا حل کہ اس نماز کے ذریعے مسائل کا حل ہوگا، پھر اپنی نماز درست کریں گے، اپنا وضو درست کریں گے۔ وضو میں اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں، یقین جانے جو پڑھتے ہیں نا وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ، تو اس کا وضو نورانی بنتا ہے، اور اس کا وضو کا آخری قطرہ گرنے کے ساتھ اس کے آخری گناہ کو لے کے گرتا ہے، اور جب تک اس کا وضو ہوگا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور پھر ہاتھ دھونے کی دعا ہے، ایک وہ بازو دھونے کی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز ہے جو اس دعا میں چھوڑی گئی ہے؟ اور بعض روایت میں ہے کہ جب چہرہ انسان دھوتا ہے تو پڑھ لے اللہم بیض وجہی یوم تبیض الوجوہ، یا اللہ میرے چہرے کو اس دن چمکدار بنا دے جس دن چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے کچھ چہرے۔ اور سر کے اوپر مسح کرنے پہ بعض روایت میں دعا ہے، یہ حزب الاعظم کی دعاؤں میں بھی ایک دعا لکھی ہوئی ہے کہ یا اللہ میرے سر کو آپ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے اور مجھے عذاب سے بچا لے۔ اور پاؤں دھوتا ہے تو ایک دعا ہے، یہ حزب الاعظم میں بھی ہے، اللہم ثبت قدمی یوم تزل فیہ الاقدام، یا اللہ میرے قدموں کو اس دن جما دے جس دن بہت سے لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ یہ علماء سے پوچھنا ہے، یہ دین سیکھنا ہے، یہ نماز سیکھنی ہے، یہ دکان پہ بیٹھنا سیکھنا ہے، یہ نوکری کرنا ہم نے ہر چیز سیکھنی ہے، یہاں تک کہ دعا مانگنی بھی سیکھنی ہے۔ فائدۃ الصحابہ میں لکھا ہے ایک مرتبہ ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ صبر دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا آپ تو اللہ سے تکلیف مانگ رہے ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو صبر مانگ رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ خوشی کے اوپر صبر ہوتا ہے، صبر تو تکلیف کے اوپر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ پاک سے عافیت مانگے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے ہر قسم کے فتنوں سے میری حفاظت فرما دے۔ وہ دعا مانگ رہا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ تو یہ دعا مانگ رہے ہو کہ یا اللہ میرے تمام بچوں کو بیمار دے اور مجھے میرے پاس کوئی دمڑی باقی نہ ہو۔ ہے تو صحابہ میں لکھا ہے۔ تو عرض کیا کیسے؟ میں نے تو فتنوں سے، تو فرمایا اللہ پاک نے فرمایا المال والبنون فتنہ، مال اور اولاد یہ بڑے امتحان ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ پاک سے مانگو کہ یا اللہ مجھے ہلاکت میں ڈالنے والے فتنوں سے میری حفاظت فرما دے۔ یہ علماء کے پاس جانا ہے، علماء سے یہ زندگی سیکھنی ہے۔ آج ہم علماء سے اتنے دور ہو گئے، آج ہمیں آتا کچھ نہیں ہے، ہم نے فرض کر لیا ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ حالانکہ علماء کی مثال آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، جس طرح ستاروں کی مدد سے لوگ سمندروں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، اندھیروں میں راستے تلاش کرتے، اس طرح علماء کی برکت سے لوگ جنت کے راستے تلاش کرتے۔ علم جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ اور فرمایا کہ جو فتاوی علمگیری میں لکھا ہے کہ جو کسی عالم کے ساتھ بغیر شرعی عذر کے بغض رکھے اس کا کفر میں جانے کا اندیشہ ہے۔ اور جو حدیث پاک ہم فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں کہ 3 آدمیوں کو خفیف سمجھنے والا منافق ہو سکتا ہے نہ کہ مسلمان۔ ایک منصف حاکم، ایک بوڑھا مسلمان، ایک عالم۔
محدثین فرماتے ہیں حاکم کے ساتھ انصاف کی شرط لگائی ہے، منصف حاکم. مسلمان کے ساتھ بڑھاپے کی شرط ہے، بوڑھا مسلمان، لیکن عالم کے ساتھ عمل کی شرط نہیں. عالم، یہ عالم میرے بھائیوں، عالم. وہ ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ وہ یہ علماء سو، میں نے کہا علماء سو علماء حق کا تمہیں کیا پتا، صرف سنجے کا سنت طریقہ بتاؤ میں تمہیں مان جاؤں گا. تو علماء سو علماء حق، یہ تو بڑی بات ہے. علماء. پھر ایک ساتھی کو میں نے کہا پاکستان کے 10 بڑے علماء کے نام تو بتاؤ. یقین جانے نہیں آ رہے تھے اس کو، 2 علماء کے نام نہیں بتا سکا اور علماء کے پیچھے لگا تھا. سب سے زیادہ طاقت اس وقت کفر کی لگ رہی ہے کہ اس امت کو علماء سے توڑ دو، کٹی پتنگ بنا دو، پھر جس کے ہاتھ میں چلا گیا اس کا ہو گیا. اور یہ آج تو علماء کی قدر نہیں ہو رہی، مسلمان کی کیا قدر. آج تو ہم اتنے دور چلے گئے. اکرام تو صحابہ کرام نے تو اس دین کی محنت کو ایثار کے جذبے سے کیا. فرمایا ایک ہے انصاف، ایک ہے اکرام، ایک ہے ایثار. انصاف یہ ہے عدل کا بدلہ، جو تیرے ساتھ اچائی کرے تم اچائی کرو، جو برائی کرے برائی. عدل کا بدلہ، کوئی میرے ساتھ کرتا ہے تو کرتا ہوں، کسی کی غمی میں جاتا ہوں، جب وہ آتا ہے میں جاتا ہوں وہ نہیں آتا. یہ عدل کا بدلہ، یہ انصاف ہے. اکرام یہ ہے کہ کوئی کرے نہ کرے میں اس کے ساتھ کرتا ہوں، کوئی میرے ساتھ نہ بھی کرے میں اس کے ساتھ پھر بھی. یہ اکرام ہے، اس کے حق سے بڑھ کے کرنا. ایثار کیا ہے؟ ایثار اپنے آپ کو بھول جاؤ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. انصار کی تعریف ہے، اپنے بچوں کی بھوک بھول گیا، اپنی بھوک بھول گیا. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی پیاس بھول گئے، کہا میرا بھائی پانی پی لے، یہ صحابی میرا مہمان کھانا کھا لے، اب میرے بچے بھوکے سو جائے، اپنے بچوں کو بھول گیا. یہ ایثار ہے. آج تو ہم اس ایثار سے اتنا دور چلے گئے، آج تو ہم اپنے بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم کسی کو کہتے بہنوں کو حصہ دے دے، کہتے وہ زمین اس لیے نہیں دیتے، شیطان پٹی پڑاتا ہے، شیطان ہمارے ساتھ کھیلتا ہے. کہتے زمین بہنوں کو اس لیے نہیں دیتے کہ وہ جی زمین پرائیوں میں چلی جائے گی. ظالم انسان، جب تیری بہن پرائیوں میں رشتہ ہو رہا تھا اس وقت تو تیری غیرت تھی نہیں، اس وقت تو. ابھی تو تیری اپنی بہن کے پاس جا رہی ہے، تیرے اپنے بھانجوں کے پاس جا رہی ہے، تو اس کی زمین ہڑپ کر رہا ہے. قیامت کے دن جب تجھ سے لیا جائے گا اس وقت تمہیں افسوس ہوگا، لیکن کچھ کر نہیں سکو گے. اپنے مسلمان بھائی کا اکرام، مسلمان بڑا قیمتی ہے. مسلمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کے ساتھ سب سے زیادہ صاف معاملہ رکھنے والا اور اللہ پاک کو سب سے زیادہ پہچاننے والا وہ ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا معاملہ کرنے والا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آ جاتے تو گھر میں بہار آ جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی محبت سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو حمیرہ کے لقب سے پکارتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معاشرت، یہ معاشرت سیکھنے کی چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ اپنے گھروں میں بھی زندہ ہو جائے اور ہمارے ہر کام میں للہیت ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تصوف کی معراج کیا ہے؟ شیخ الحدیث صاحب سے وہ مولانا عبدالعزیز صاحب الحرار والے اب بیتی میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاس وہ آئے، بے تکلفی تھی، دوست ہم اثر تھے، تو کہنے لگے کہ یہ تصوف کیا بلا ہے. ان کو تھوڑا سا تصوف میں تھوڑے سے ان کو اشکالات تھے، وہ عالم تھے تو دوستی تھی. تو شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا تصوف کا نچوڑ اخلاص ہے جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات اور انتہا مقام احسان ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ یہ اخلاص ہی کا نام یہ تصوف ہے. وہ بالکل
गुमसुम फिर लंबा वाक़या। फिर उनको समझाने लगे कि देखिए बात यह है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवारात को बराह रास्त लेने वाले थे, आपके कल्ब अतहर को बराह रास्त और उनसे मुस्तफ़ीद फैज़ असर से, फैज़ सोहबत से मुस्तफ़ीद होने वाले थे। तो उनको उनकी एक सोहबत इतनी थी कि हम सारी ज़िंदगी के मुजाहिदे करें उससे एक सोहबत तक पहुंच नहीं सकते। और फरमाया अभी जितना ये दूर होते चले गए इसलिए ये मुजाहिदात, ये ज़रबे लगवाते हैं। हालांकि तसव्वुफ़ का निचोड़ इखलास है, लिल्लाहियत है। ये इखलास आ जाए। और मौलाना उमर पलनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दावत की ज़मीन हो, ईमानियात की जड़ें हो, और फरमाया इल्म के हलकों का पानी हो, और जिक्र व तिलावत की अबियारी हो, और अरकान इस्लाम का तन्ना हो, और पूरे दीन का दरख्त हो, और इखलाक का फल हो, और इखलास का रस हो, और इन सिफात को लेके पूरी दुनिया में फिरना, ये इस उम्मत का काम है, ये इस उम्मत का वजीफा हयात है। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वजह से इस उम्मत की तारीफ फरमाई कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, किस लिए कि तुम एटम बम बनाओगे, या नहीं, इस वजह से कि तुम अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करते रहे, और तुम लोगों को लोगों की भलाई के लिए, खैरखाई के लिए निकाला गया है। एक मरतबा मुफ्ती ज़ैनुलआबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह उलमा में बयान फरमा रहे थे और फरमाने लगे कि मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ तो मुझे अगर कोई चीज़ मुझसे रह जाए, मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर है, तो फिर मुझे बता दे, मेरी इस्लाह ज़रूर करनी है। तो फिर पढ़ने लगे कुंतुम खैरा उम्मतिन तअमुरूना बिल मारूफ़। तो बहुत से साथियों ने कहा, उलमा थे, हुफ़ाज़ भी थे, कहा मुफ्ती साहब उख़रिजत लिन्नास बीच में रह गया। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि सिर्फ मुझसे रह गया या अमली तौर पे पूरी उम्मत से रह गया है। इस उम्मत को फरमाया, वो तफसीर उस्मानी में लिखा है कि तुम्हें मौ के पेटों से निकाला ही इसलिए गया है। और रिबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो अपना पूरी दुनिया में जाने का मकसद पूरी दुनिया को बता दिया कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन पूरी दुनिया में किस लिए फिरा करते थे। किसी ने मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि सहाबा कराम के गज़वात मुदाफ़ियाना थे या जारहाना थे, डिफेंसिव थे या ऑफेंसिव थे। फरमाने लगे सहाबा कराम के गज़वात, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात ये ना मुदाफ़ियाना थे ना जारहाना थे, बल्कि सारे गज़वात दाइयाना थे। रिबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रुस्तम ने पूछा तुम क्यों आए हो? रिबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहला जो लफ्ज़ बोला है, बासत का लफ्ज़ बोला है कि अल्लाह पाक ने हमें मबूस किया। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बासत का लफ्ज़ तो अंबिया के लिए है, रिबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु उम्मतियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने, हम आए नहीं, अल्लाह पाक ने हमें मबूस किया है, हमें भेजा है। किस लिए? तीन बातें बताई कि लोगों को लोगों की बंदगी से निकालकर एक अल्लाह की बंदगी में ले आए, लोगों को बाकी दीनों के जुल्मों से निकालकर इस्लाम के अदल में ले आए, लोगों को दुनिया की तंगियों से निकालकर आखिरत की वसअत में ले आए। कहा, अगर रुस्तम ने पूछा अगर कोई ये इस पे आने को तैयार ना हो क्या करोगे? कहा, फिर आपको जजिया देना पड़ेगा। अब फारसियों की तलवारें लंबी होती थी, अरबों की तलवारें छोटी होती थी, और उन्होंने उस जमाने में रुस्तम के पास जितने बड़े बड़े जर्नेल थे, ये जालिनोस और बहमन जादविया और हरजात, बड़े बड़े जर्नेल ये उसने आसपास बिठाए हुए थे, और ईरान की कालीनें और पूरा जो उस जमाने में उनके पास जितना जदीद असलहा था, और उस जमाने में उनके पास एक चीज ऐसी थी जैसे आजकल के दौर में एटम बम, उस जमाने में हाथी के ऊपर ये चारों तरफ बैठ के घोड़े उसके सामने जम नहीं सकते थे, और ये घोड़ों पे तीर बरसाते थे, घोड़ों में भगदड़ मच जाती थी। उनके पास हाथी होते थे, और ये सब कुछ रिबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाते कि रिबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आपको फिर जजिया देना पड़ेगा। रुस्तम ने कहा कि अगर जजिया भी कोई ना दे, रिबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आते हैं
کہ آپ کے تلوار پہ نیام نہیں تھی، چیتڑے بندے ہوئے تھے، چیتڑوں میں بندی ہوئی تھی. کہا چیتڑوں میں بندی ہوئی تلوار نکالی، اور مورخین لکھتے ہیں کہ جب ان کی تلوار نکلی اتنا روب تھا، دائی کی تلوار تھی، اتنا روب پڑ گیا سب پہ کہ بڑے بڑے جرنیلوں کے ہاتھوں سے تلواریں گر گئی. کہا کہ یہ تلوار پھر ہمارا فیصلہ کرے گی. میرے بھائیو دوستو، اس امت کو اللہ پاک نے ایک بہت بڑا کام دیا، بہت بڑی ذمہ داری دی، بہت بڑا منصب دیا. آج ہم اس ذمہ داری کو بھول گئے، اس کام کو بھول گئے. وہ کہتے ہیں وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شہبازی. جیسے وہ حضرات مثال لیتے، ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، بچپن میں گم ہو گیا، بنگیوں کے ساتھ پلا بڑا. تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے نہ تخت دیکھا، نہ تاج دیکھا، نہ بادشاہی دیکھی، نہ خدام دیکھے. اس نے تو سر کے اوپر گندگی اٹھانی دیکھی. وزیر نے جب دیکھا، وہ بچہ تو اس میں پلا تھا، تو اس نے سمجھایا تو تو بادشاہ ہے، تو تو تخت کے اوپر بیٹھنے والا ہے. لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی. آج تو اللہ پاک نے پوری دنیا کی امامت کے لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو بنایا. جب امت اپنے کام پہ تھی تو اپنے مقام پہ تھی، جب اپنے کام سے ہٹ گئی اپنے مقام سے گر گئی. اور اسباب نجات اللہ پاک نے قرآن کے اندر اس امت کے لیے اسباب نجات 4 فرمائے، 2 نہیں فرمائے. سورہ عصر میں اللہ پاک نے زمانے کو گواہ بنا کے قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانہ گواہ ہے، تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لو. اسباب نجات اللہ پاک نے 4 فرمائے: ایمان، عامل الصالحات، نیک اعمال، تواصی بالحق و تواصی بالصبر. تواصی بالحق تفسیر مظہری میں، تفسیر معرف القرآن میں پوری تفصیل ہے. تواصی بالحق یہ امر بالمعروف ہے، تواصی بالصبر یہ نہی عن المنکر ہے. یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، آپس کا مذاکرہ ہے، آیا یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ نیکی کا کام نہیں ہے؟ یہ تو نیکیوں کی ماں ہے، یہ دعوت کا. تو اللہ پاک نے الگ کیوں بیان کیا؟ عامل الصالحات میں آئے نہیں، الگ کیوں بیان کیا؟ الگ اس لیے بیان کیا اس 14ویں صدی کے مسلمان کو سمجھانے کے لیے کہ کل اس نے کہنا ہے کہ میری اپنی نماز یہ تبلیغ ہے، میرا اپنا روزہ یہ تبلیغ ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر تو اپنی عبادت کرتا ہے، اپنے ایمان، تو آدھی کامیابی پہ ہے. پوری کامیابی، پورا نجات لینے کے لیے تمہیں ان 2 کاموں پہ بھی آنا ہوگا، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اس کام پہ بھی آنا ہوگا، اس ذمہ داری کو بھی نبھانا ہوگا. اور اگر اس امت نے اپنا صرف نمازی بننا تھا، صرف حاجی بننا تھا، روزہ دار بننا تھا، تو آیا لوط علیہ السلام کے حج کے واقعات ہیں قرآن میں، ابراہیم علیہ السلام کے روزوں کے واقعات ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے نمازوں کے واقعات ہیں. 25-26 انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں، ان کے مختلف شکلوں میں دعوت کے واقعات ہیں. کہ کوئی ایسے دور میں پس جائے کہ جہاں پہ اکثریت کی بات مانی جاتی ہو، میجورٹی از اتھارٹی. اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو بیان کیا کہ اکثریت کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کیسے کامیاب کیا. کوئی کہے یا اللہ بڑے بڑے تاجر تھے، میں ان میں تھا، میں تو یہاں پہ چھوٹے بازار کے تاجروں میں محنت کرتا تھا. اللہ پاک نے شعیب علیہ السلام کو بیان کیا کہ کیسے مدین کی منڈیوں میں محنت کی، اللہ پاک نے بڑے بڑے تاجروں کے مقابلے میں کر. کوئی کہے بڑے بڑے زمینداروں میں پھنس جائے تو قوم سبا کا واقعہ ہے. کوئی جیل چلا جائے، جیل میں یوسف علیہ السلام کے دعوت کے واقعات ہیں. کوئی کہے یا اللہ میری بیوی نہیں مانتی. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کافر بیویوں کو لے کے چلے، اس حال میں بھی اللہ پاک نے ان کو کامیاب کیا. کوئی کہے میرے بچے جوان ہیں اور بس شرارتیں کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے ایسے 11 بچوں کی موجودگی میں اس محنت کو کیا جنہوں نے یوسف جیسے بھائی کو کنویں میں پھینکا. کوئی کہے
کہ یا اللہ ہمارا وہ جب بیماری کے ایام تھے، اللہ پاک یہ وبائیں ساری ختم کر دے، اللہ پاک پوری دنیا بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے کھول لے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک یہ ویزے اور پاسپورٹ کے فتنے کو ختم کر دے، پوری دنیا جیسے صحابہ کرام بغیر ویزے اور پاسپورٹ کی دنیا میں گئے۔ تو کوئی کہے، ہمارے وہ ساتھی آتے تھے وہ کرنٹینہ میں ڈالتے، کرنٹینہ میں کتنے دن کا؟ 15 دن کا، 20 دن کا۔ ایوب علیہ السلام 18 سال کرنٹینہ میں رہے، سوائے بیوی کے کوئی نہیں تھا، اس حال میں اس محنت کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیو دوستو، اس امت سے اللہ پاک نے یہ نبیوں والا کام لینا تھا، اس لیے تمام انبیاء کے دعوت کے واقعات اللہ پاک نے بیان کیے کہ کیسے مختلف نقشوں میں آئے، اور صحابہ کرام رضوان اجمعین پوری دنیا میں پھیل گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 10 بیٹے 10 ملکوں میں دفن، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ تیونس میں دفن، قسم بن عباس رضی اللہ عنہ سمرقند میں دفن، معبد بن عباس رضی اللہ عنہ شمالی افریقہ میں، عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یمن میں، عبد الرحمن بن عباس رضی اللہ عنہ شمالی افریقہ میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ طائف کے اندر، حضرت ابو زمع انصاری، ابو طلحہ انصاری یہ تیونس کے اندر دفن ہے۔ ایک صحابی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جنوبی فرانس کے اندر ان کی قبر ہے۔ ابو الوقاص، بعض ساتھی کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کی قبر مبارک تو جہاں پہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی قبر ہے جنت البقیع میں، وہاں پہ ان کی قبر ہے۔ سعد بھی، یہ ابو الوقاص یہ دوسرے صحابی ہے، ان کی قبر مبارک چین میں کنٹن میں ہے۔ یہاں پہ پشاور میں یہ وہ حضرت سنان بن سمرہ بن محبک رضی اللہ عنہ ان کی قبر یا صاحب بابا پشاور میں۔ افغانستان میں صحابہ کرام کی قبر ہے، حضرت لیس بن کیس بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر، حضرت تمیم ادوی رضی اللہ عنہ اور حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ ان کی قبر یہ پل خشتی قبل کے قریب ہے۔ روس میں مقبرہ 40 صحابہ کی قبریں ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے جہاں پہ یہ مراکش میں مغرب میں اپنے گھوڑے کو ڈالا، اس زمانے میں بحر اوقیانوس سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی، یہ جنوبی امریکہ، یہ شمالی امریکہ، یہ کینیڈا اس زمانے میں دریافت نہیں ہوئے تھے، تو فرمایا یا اللہ آپ گواہ رہے، اس مقام کا آج بھی نام مقام اصفا ہے، ان کی وجہ سے ان نے کہا یا اصفا، کہا یا اللہ آپ گواہ رہے، اس سے آگے بھی آبادی ہوتی تو وہاں تک بھی وہ پہنچتا۔ اور واپسی پر آتے ہوئے الجزائر میں آج ان کی قبر ہے، عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ۔ سارے صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، یہ اس بات کی گواہی ہے اور اس بات کی دعوت ہے کہ ہم نے بھی گھروں میں نہیں رہنا، ہم نے بھی نکلنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروع میں وہی جب نازل ہو گئی، پہلی دوسری تیسری وہی کے بعد یہ سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ مدثر میں دن کی محنت، سورہ مزمل میں رات کی محنت، سورہ مدثر میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ فرماتے علماء کہ اس میں اشارہ ہے، ایک کملی اوڑھے ہوئے اٹھ کھڑے ہو، فرمایا کہ اس میں اشارہ ہے کہ اٹھ کھڑے ہو، اپنے کمبل کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے بستروں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑے گا، پوری دنیا میں پھرنا پڑے گا، یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ اس کے لیے فرماتے ہیں جن بھائیوں کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو 4 مہینوں کی نیت کرے، جو 4 مہینے نہیں لگا رہا